السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوریز کے ساتھ میں ہوں عرفان ملک، میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار اویس منیر۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ پاکستان، اہم پیشرفت، اہم اقتصادی معاملات طے پائے، جس میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان $10 ارب کا معاہدہ بھی طے پایا، اور پاکستان نے سعودی عرب کو سی پیک میں تیسرا بڑا پارٹنر بھی رکھ لیا۔ تو آج سوالات کا سلسلہ بھی اسی سے شروع کریں گے اور اسی کو زیر بحث لائیں گے۔ تو اویس، کیا سمجھتے ہیں آپ اس دورے سے پاکستان کو کیا اکانومی فائدے ہوں گے اور کیا پاکستان کے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں عرفان صاحب، پہلا دورہ جو ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا وہ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا، تو یہ اہمیت کی بات تو ہے۔ سعودی میڈیا میں بھی اس بات کا کافی ذکر آیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے عمران خان صاحب نے منتخب ہونے کے بعد پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا ہے، اس سے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بے شمار ہیں۔ پاکستان کے فورن ریزرو $10 ارب سے کم ہوئے ہیں۔ تو جب خبر میں جو آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے $10 ارب کا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا اقتصادی معاہدہ طے پا گیا۔ اب اس معاہدہ طے پا جانے کے بعد اب اس بات کی کافی امید پائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے فورن ریزرو جو ہیں وہ کافی بڑھ جائیں گے۔ جی، اور اس معاہدے میں ویسے اب یہ بھی طے پایا گیا ہے کہ سی پیک کے تحت گوادر میں آئل سٹی بنایا جائے گا، تو اس سے بھی پاکستان کو پیٹرول کے لحاظ سے کافی فائدہ ہوگا اور ہماری اکانومی پہ بھی بہت بہتر اثرات پڑیں گے۔ تمام دفاعی تجزیہ نگار جو ہیں ان کے مطابق جتنے بھی اب دفاعی ماہرین سے بات کر لیں، زیادہ تر کا یہی کہنا ہے کہ جی اس سے پاکستان کو نہ صرف دفاعی بلکہ معاشی طور پہ بہت فائدہ ہوگا اور پاکستان کی جو ہے ایک بہت اچھی لائف لائن ہوگی۔ یہ بہت اہم معاہدہ ہے۔ یہ پہلے چین کے پاس تھا، اب سعودی عرب کے پاس ہے۔ $10 ارب کی بہت ہی خطیر سرمایہ کاری ہے، اس سے کافی پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے۔ اور دوسرا ویسا سوال ہے کہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چین آلریڈی پاکستان سی پیک میں بہت بڑا پارٹنر ہے۔ میرے خیال سے سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چین کی ہی ہے، تو اس طرح سعودی عرب کو تھرڈ بڑا پارٹنر رکھنے سے کیا چین اس کی مخالفت کرے گا؟ جی بالکل، چین کا جہاں تک تعلق ہے، چین پہلے اس سی پیک پروجیکٹ کو ایک ریجنلزم اور ریجن کے تناظر میں لانا چاہتا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کو بھی آفر دی تھی پہلے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ایران، افغانستان سب کو آلریڈی چین پہلے آفرز دے چکا ہے اس منصوبے میں شامل ہونے کی، لیکن اب سعودی عرب کا نام نہیں تھا، لیکن اب سعودی عرب والے بھی شامل ہو رہے ہیں، تو یہ چین اس پہ اعتراض نہیں کرے گا، وہ اس کو خوشائند ہی سمجھیں گے۔ لیکن بہرحال ایک چیز اس میں دیکھنی ہوگی کہ سعودی عرب اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ اس کے بعد کس نہج پر جائیں گے، کیونکہ امریکہ بھی اس معاہدے کی مخالفت کرتا رہا ہے، تو کیا امریکہ تو نہیں اس میں مزید کو رکاوٹیں پیدا کرے گا، یہ بات دیکھنی ہوگی۔ اچھا، یمن کے موضوع پر بھی بات ہوئی اور خان صاحب نے سعودی عرب کو یمن کے لیے اہم کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان یمن کی جنگ میں شامل ہوگا یا پھر سعودی عرب یمن کے لیے کوئی اہم کردار ادا کرے گا؟ جی، سعودی عرب کے فیصلے بھی ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے شرائط رکھی گئی تھی۔ سعودی عرب نے شرائط رکھی تھی جی کہ پاکستان کی ہم مالی امداد کو تیار ہیں، لیکن پاکستان اپنی افواج جو ہے وہ سعودی عرب بھیجے اور یمن جنگ میں شامل ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کچھ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں ان کو اس باری بھی یہ تشویش لاحق ہے کہ یہ اس طرح پھر کوئی مطالبہ نہ کیا جائے کہ مالی امداد کے بدلے کہا جائے کہ پاکستان بھی یمن جنگ میں شامل ہو جائے، اپنی فوجیں وہاں بھجوا دے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اور خان صاحب نے بھی وہاں جو میڈیا پہ بات کی ہے انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم ثالث کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، اور یمن کے معاملات پہ ہم اکٹھے کرنا چاہتے ہیں، مزید جو ہے دوریاں پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ اور ویسے بھی خان صاحب کا بھی اس پر بہت بڑا بیان انہوں نے دیا تھا GHQ میں تقریب کے دوران، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اب پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، تو اس طرح پھر اگر یہ کسی بھی جنگ کا حصہ بنتے ہیں یا کہیں پر اپنا کوئی رول پلے کرتے ہیں تو اس سے تو پھر ان کے بیان کی بھی نفی ہوگی۔ چلیں جی، آگے نیکسٹ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں، اور پل میں تولا اور پل میں ماشا، امریکہ پاکستان کی امداد بحال کرنے پر سوچنے کے لیے اس کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، تو بیانات میں تضاد آنا شروع ہو گیا۔ پومپیو کا پہلے بیان جب انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو اس وقت ان کا بیان یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم
ہمارے سروے کے مطابق پاکستان طالبان کو امداد فراہم کر رہا ہے، اس کو جگہ دے رہا ہے رہنے کے لیے، اور دہشت گردی کو بھی ختم کرنے میں ابھی تک کافی حد تک ناکام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے نرم الفاظ ایک دم سے تبدیلی آ گئی، کولیشن فنڈ دینے کی بھی انہوں نے منظوری دے دی، تو اس بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی اس بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ کی پالیسی خود کنفیوژن کا شکار ہے، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں. تو ابھی اس لحاظ سے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، امریکہ کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے، اور پاکستان کی امداد بند کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اور نقصان ہی ان کو ہو سکتا ہے. تو یہ متضاد پالیسیز ہیں. وائٹ ہاؤس کی کچھ اور پالیسی ہوتی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کچھ اور پالیسی ہوتی ہے، پینٹاگون کی کچھ اور پالیسی ہوتی ہے. تو اب اگر یہ امداد بحال ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا جی کہ کسی نہ کسی لیول پر امریکہ کو یہ اندازہ تو ہوا ہے کہ ان کی جو پالیسی تھی امداد روکنے والی وہ غلط تھی اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکا. مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہے. جی بالکل. اچھا جی، اسی حوالے سے ویسے ایک رپورٹ اور شامل کرتے ہیں اسی سوال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، جو اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور سوالات بھی ہیں جو اپنی ہم رپورٹ میں شامل کریں گے. کہ امریکی دفتر خارجہ کی پاکستان سے متعلق ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی وجہ سے دہشت گرد کمزور ہوئے ہیں اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اچھا رول پلے کیا ہے. آپ اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں عرفان، یہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے. اس میں کچھ اہم نکات بیان کیے گئے ہیں. ایک اس میں یہ کہا گیا کہ 2014 کی نسبت 2017 اور اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کافی کم ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جو قبائلی علاقوں میں آپریشنز کیے گئے ہیں، ان آپریشنز کی وجہ سے القاعدہ سمیت دوسری دہشت گرد تنظیموں میں کافی کمزوری آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ، افغانستان اور پاکستان کے افواج جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں. تو اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس رپورٹ میں مانا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں اور کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. لیکن امریکہ کا جو موقف ہم نے دیکھا ہے، جو پبلکلی سامنے آتا ہے، وہ اس کے بالکل متضاد ہوتا ہے. وہ ڈو مور کے جو آپ جانتے ہیں جیسے کہ مطالبہ، وہ ہر دفعہ وہ مطالبہ ہی آتا ہے اور الزامات نئے لگائے جاتے ہیں ہر دفعہ. تو یہ رپورٹ امریکہ کے جو ان کے ادارے ہیں ان کے اندر تضاد کو شو کر رہا ہے کہ جی ان کے اداروں میں کچھ اور تضاد ہے. صحیح ہے. اچھا جی، بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاک بھارت مذاکرات پھر سے بحال ہونے کی امید ہے. مودی سرکار کی نیت بھی مثبت نظر آ رہی ہے. اب اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اب، یا پھر ان مذاکرات میں بھی ہمیشہ کی طرح بھارت کوئی اپنی ہٹ درمی شو کرے گا، یا پھر کیا مودی سرکار یا نعرے لگیں گے؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ مودی سرکار کی طرف سے بھی کچھ اچھی پیش رفت سامنے آئے گی؟ جی دیکھیں، یہ ایک پیش رفت ہوئی ہے. جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا وزیر اعظم کا، مودی صاحب نے ان کو ایک فون کیا تھا مبارکباد کا. اس کے بعد ایک خط بھی مودی صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو ایک مبارکباد کا بھیجا گیا. اس خط کے بعد عمران خان صاحب نے ایک جوابی خط مودی صاحب کو بھیجا جس میں ان کو عمران خان نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تجویز دی. عمران صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں اور امن کے ذریعے ہی جو ہے وہ تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں عمران خان نے جوابی خط میں اپنے تجویز دی بھارتی حکومت کو کہ وزرائے خارجہ کی سطح پر مذاکرات کا آغاز ہو جانا چاہیے. اس حوالے سے اب کل ایک خبر آئی ہے کہ نیو یارک میں UN اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر یہ ملاقات سشما سوراج اور شاہ محمود قریشی کے درمیان ہوگی. تو جی بالکل لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارتی جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اس کو ایک ملاقات کے طور پہ لیا جائے، کوئی جامع مذاکرات جس کو ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کہتے تھے، اس کا جو پروسیس ہے دوبارہ شروع نہیں ہونے جا رہا. تو یہ صرف جو ہے وہ ایک ملاقات ہے، مذاکرات شروع نہیں ہو رہے. دیکھیں ویسا بھی، لیکن آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا قدم ایک ہے. بہرحال ایک جو برف تھی دونوں ممالک کے تعلقات میں وہ کسی حد تک پگھلتی نظر آ رہی ہے، اور اس میں کچھ اہم پیش رفت بھی آگے دیکھنے میں آئے گی اور تعلقات میں بھی کافی حد تک بہتری آئے گی. مودی سرکار نے بھی اس پر بھی کچھ اپنی طرف سے اچھے بیانات شائع بھی کیے ہیں. اچھا ویس کیا سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت مذاکرات پھر سے بحال ہونے کی امید ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کشمیر کے ٹاپک پہ بھی کچھ بہتری آئے گی، اس پہ بھی کوئی مذاکرات ہوں گے؟ جی جیسے میں نے عرفان صاحب کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان کا اس حوالے سے پہلے ہی ایک بیان آ چکا ہے
کہ اس کو مذاکرات کی کوئی امید نہ رکھی جائے، یہ صرف ایک ملاقات ہے۔ کشمیر سمیت جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ فوری طور پہ تو کوئی پیشکش ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ اپنے خط میں عمران خان صاحب نے بھارتی سرکار کو یہی مشورہ دیا تھا کہ جی کشمیر، سیاچین، سرکریک اور پانی، دہشت گردی سمیت تمام معاملات پہ بات چیت ہم کرنے کو تیار ہیں، تو ان معاملات پہ بات چیت شروع کی جائے۔ اسی حوالے سے ایک نئی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے بھارتی حکومت کو ایک پیشکش دی کہ سارک اجلاس جو ہے وہ اس سال کے آخر میں پاکستان میں کروایا جائے، جس میں بھارتی وزیر اعظم بھی آئیں۔ لیکن بھارت، اب تو تازہ خبر سامنے آئی ہے، اس کے مطابق بھارتی حکومت نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا۔ تو ابھی ان کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں موڈ جو ہے وہ ایک ملاقات کی حد تک تو وہ مان گئے ہیں، اس سے آگے وہ کچھ جو ہے کسی حد تک کچھ بھی کرنے کو لیکن یہ تیار کہ نہیں ہے۔ اس ملاقات سے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کچھ بہتری آئے گی تعلقات میں، کچھ تھوڑی جو تلخیاں اتنے سالوں سے چلتی آ رہی ہیں ان میں تھوڑی بہت بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جی اس سے کہ جس کو آپ ورکنگ ریلیشن شپ کہتے ہیں اس میں کچھ بہتری آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہمارے بارڈر پہ جو فائرنگ وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کمی آ جائے، اس حد تک تو کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن درینہ مسائل کا جہاں تک حل کا تعلق ہے، وہ کشمیر ہو گیا، پانی ہو گیا، دہشت گردی ہو گیا، ان معاملات پہ کوئی پیش رفت ہوتی اتنی خاص فی الحال تو نظر نہیں آ رہی۔ اویس پروگرام کا وقت یہاں پر ہوگا ختم۔ نیکسٹ پروگرام ٹاپ سٹوریز میں نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے عرفان ملک اور اویس منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔